دا منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ عوامی دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج آج کا تجزیہ پاکستان کی ایک بہت قدیم اور عظیم ٹیکسٹائل کمپنی کے حوالے سے ہے۔ ہاں، نشاط ملز لمیٹڈ یعنی NML کی بات ہو رہی ہے، جو کہ 1951 سے قائم ہے۔ بالکل، 1951 سے۔ اور یہ ادارہ کوئی عام فیکٹری نہیں ہے، یہ ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کمپنی ہے۔ اس لمبی چوڑی اصطلاح کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ دھاگا بنانے سے لے کر کپڑا بننے تک کا سارا کام خود کرتا ہے۔ صحیح، اور صرف بننے تک نہیں، بلکہ اسے رنگنے، سینے اور یہاں تک کہ اپنی مشینوں کو چلانے کے لیے بجلی بھی اپنی ہی پیدا کرتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا ریسٹورانٹ ہو جو اپنا گندم خود اگائے۔ ہاں، اور اپنا آٹا خود پیسے اور اپنا چولہا جلانے کے لیے گیس بھی خود ہی زمین سے نکال لے۔ واقعی؟ تو آج کا بنیادی مقصد اسی دلچسپ اور حیران کن کہانی کو سمجھنا ہے۔ آخر ایک ایسی کمپنی نے ہوپی عالمی وبا، ملکی سیلاب اور عالمی مندی کے بھیانک ترین تھپیروں کا سامنا کس طرح کیا؟ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ کہ جب کسی ایسی کمپنی کا تجزیہ کیا جاتا ہے جس کی بنیاد 1951 میں رکھی گئی ہو، تو دراصل ایک ملکی صنعتی تاریخ کا مطالعہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اس گہرے جائزے میں یہ واضح ہوگا کہ صرف اعداد و شمار کا بڑھنا یا گرنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیصلے اہم ہوتے ہیں جو بحران کے بالکل درمیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ نظام کا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ سپلائی چین کا بڑا حصہ اپنے ذاتی کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جب مسائل آتے ہیں جیسے بجلی کا بحران یا عالمی مندی، تو وہ مسائل بھی اتنے ہی وسیع پیمانے پر اثر ڈالتے ہیں۔ واقعی ہر شعبے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ تو چلیے کہانی کی شروعات سب سے پہلے بنیادی ڈھانچے پر نظر ڈال کر کرتے ہیں۔ 2025 کے اعداد و شمار پر غور کیا جائے تو NML کے تقریباً 351 ملین سے زیادہ شیئرز دستیاب ہیں۔ 351 ملین؟ اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک خاندانی ادارہ ہے جس پر چند افراد کا قبضہ ہے، لیکن ڈیٹا بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ صحیح، کیونکہ عوام کے پاس شیئرز کا تقریباً 1/3 حصہ ہے، مطلب 32.44% حصہ۔ بالکل، جبکہ ڈائریکٹرز اور ان کے خاندان کے پاس 25.22% حصہ ہے۔ اس کے علاوہ میوچول فنڈز، بینکس اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی اس میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس ادارے میں عام لوگوں اور دوسرے اداروں کا بڑا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ ہاں، یہ صرف ایک خاندان کی ملکیت نہیں۔ خیر، اگر پری پینڈیمک یعنی عالمی وبا سے پہلے کے عروج کی بات کی جائے تو 2019 کا سال اس کمپنی کے لیے نہایت شاندار تھا۔ واقعی 2019 میں تو فگرز بہت مضبوط تھیں۔ سیلز میں تقریباً 18% کا زبردست اضافہ ہوا اور فگر 63.49 بلین روپے کے آس پاس پہنچ گئیں۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کامیابی کا 84% انحصار ایکسپورٹس پر تھا۔ 84%، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ تو اس سب کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2019 میں ایسی کیا جادو کی چھڑی گھومی تھی کہ سب کچھ اتنا بہترین ہو گیا؟ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا عالمی اور ملکی معیشت کے پیمانے پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2019 کی اس زبردست کامیابی کے پیچھے چند بنیادی عوامل تھے جو ایک ہی وقت میں کمپنی کے حق میں بہتر ہو گئے۔ یعنی ایک طرح سے حالات موافق ہو گئے۔ بالکل، سب سے بڑا فائدہ روپے کی قدر میں کمی کا تھا۔ جب ملکی کرنسی گرتی ہے تو ایکسپورٹرز کی آمدنی میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، کیونکہ باہر سے آنے والے ڈالرز کے بدلے انہیں مقامی کرنسی میں زیادہ روپے ملتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ مثال کے طور پر اگر $1 کی قیمت بڑھ جائے تو وہی $1 کا بیچا ہوا کپڑا مقامی مارکیٹ میں آ کر زیادہ روپے بن جاتا ہے۔ اور اس وقت کاسٹ کا کیا حساب تھا؟ وہی تو دوسرا بڑا فائدہ تھا۔ اس مخصوص وقت میں گیس اور بجلی کی قیمتیں انتہائی سستی تھیں۔ گیس تقریباً $6.5 پر MMBTU پر دستیاب تھی۔ یہاں آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ MMBTU دراصل گیس کی حرارت اور توانائی کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ہاں، اور بجلی صرف 7.5 سینٹس پر یونٹ مل رہی تھی۔ ان تمام سستی سہولیاتوں نے مل کر مال بنانے کی لاگت کو بہت نیچے رکھا اور نیٹ پروفٹ یعنی خالص منافع تقریباً 43% تک بڑھ گیا۔
43% का नेट प्रॉफिट इजाफा, ये तो वाकई बेहतरीन नतीजा था। यही वजह थी कि इनका अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस 2018 के तकरीबन 11 रुपए से बढ़कर 2019 में 16.5 रुपए से तजावुज कर गया। एक बात यहाँ वाजे कर दूं कि ईपीएस का मतलब ये होता है कि कंपनी के हर एक शेयर के पीछे कितना मुनाफा कमाया गया। सही कहा। तो ये एक ऐसी आइडियल सूरत हाल थी जहां आलमी हालात और अंदरूनी हिकमत अमली दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त नतीजा पैदा किया। लेकिन यहाँ आकर कहानी में वाकई बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आता है। 2019 के उरूज को देखते हुए लगता था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर 2020 में कोविड-19 ने अचानक पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया। हाँ, अमेरिका, यूरोप और चाइना, जो एनएमएल की सबसे बड़ी मंडियां थीं, वहां मुकम्मल लॉकडाउन्स लग गए। हर तरफ खौफ का आलम था और बज़ाहिर सप्लाई चेन्स बिल्कुल फ्रीज हो गई। नतीजा वही निकला जिसका डर था। सेल्स बुरी तरह गिर गईं और मुनाफे में तकरीबन 40% की बड़ी कमी आई। बिल्कुल, 40.16% मुनाफा गिर गया था। लेकिन इसी तबाही और मायूसी के बीच एक ऐसा आदाद-ओ-शुमार सामने आया जिसने वाकई हैरान कर दिया। जब पूरी दुनिया में कंपनियां परेशान थीं, कॉस्ट कटिंग कर रही थीं और लोगों को फारिग किया जा रहा था, वहां इस टेक्सटाइल जायंट ने उल्टा 567 नए लोग भर्ती कर लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहने वाली बात हो गई। संजीदा आलमी बहरान के दरमियान जब मुनाफा गिर रहा हो, आखिर इतनी बड़ी भर्ती और नए खराजात बढ़ाने का क्या जवाब बनता है? क्या ये किसी किस्म की मालियाती बेवकूफ़ी नहीं थी? हाँ, जाहिर है पहली नज़र में ये एदादो-शुमार किसी को भी हैरान कर सकता है और ये सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यही वो मकाम है जहाँ एक आम सेहती कंपनी और एक दूर अंदेश अजीम इदारे की सोच का फ़र्क सामने आता है। तो इस भर्ती के पीछे वजह क्या थी? इन भर्तियों का मकसद कतई तौर पर कोई शौक नहीं था, बल्कि ये खालिसतन मुस्तकबिल की तैयारी थी। 2020 में वबा के ऐन दरमियान जब दूसरे इदारे अपने खोले में बंद हो गए थे, एनएमएल ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया। सही, उन्होंने अपनी धागा बनाने की सलाहियत को बढ़ाया और एक बिल्कुल नया टावल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। अच्छा, टाउल यूनिट? हाँ, और साथ ही 3 मेगावाट से जायद का एक नया सोलर पावर प्लांट भी नस्ब कर दिया। इन नए और जदीद मंसूबों को चलाने के लिए 567 नए मुलाजमीन की अशद ज़रूरत थी। जिससे इनकी टोटल वर्कफोर्स तकरीबन 18,000 से भी तजावुज कर गई। ये तज्जिया इस बात का अमली सबूत है कि जब दूसरे लोग खौफजदा होकर सरमायाकारी रोक देते हैं, तो बड़े इदारे ऐसे हालात को दबे हुए कदमों से आगे बढ़ने का मौका समझते हैं। बिल्कुल, उन्हें मालूम था कि वबा हमेशा नहीं रहेगी और जब दुनिया दोबारा खुलेगी तो डिमांड में अचानक इजाफा होगा। वाकई, आने वाले कल पर ऐसी नज़र रखना बड़ी बात है। और हकीकत तो ये है कि इस जबरदस्त तैयारी का नतीजा अगले ही साल वाज़े तौर पर देखने को मिल गया। हाँ, 2021 में। सही, 2021 में जैसे ही दुनिया भर में लॉकडाउन्स खुले और जिंदगी मामूल पर आना शुरू हुई, कंपनी ने एक हैरानकुन बाउंस बैक किया। लोकल सेल्स में 84% का जबरदस्त इजाफा देखने में आया। हालांकि उस वक्त कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल काफी महंगा हो चुका था। लेकिन कोविड की पाबंदियां नरम होते ही एक्सपोर्ट्स और लोकल डिमांड इस तेजी से बढ़ी कि नेट प्रॉफिट ने तकरीबन 68.91% की छलांग लगाई। सही, लेकिन असल जादू तो 2022 में होने वाला था। एदादो-शुमार को देखकर बाज़ौकात यकीन नहीं होता। 2022 में टॉप लाइन यानी टोटल सेल्स में 62% इजाफा हुआ और फिगर्स 115.76 बिलियन रुपए की हदें क्रॉस कर गईं। लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों आसमान से बातें कर रही थीं। इस साल को बिल्कुल एक सुनहरा साल यानी गोल्डन ईयर कहा जा सकता है। लेकिन इस गोल्डन ईयर की सबसे अहम कड़ी सिर्फ बज़ाहिर नजर आने वाली डिमांड नहीं है। तो और क्या चल रहा था बैकग्राउंड में? 2022 दरअसल एक ऐसा साल था जिसमें मसाइल का एक मुकम्मल तूफान आया हुआ था। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से कॉटन की फसल बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि कच्चा माल नायाब और इंतहाई महंगा हो गया था। हाँ, और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर थी। उस पर मजीद ये कि महंगाई अपने उरूज पर थी और यहाँ तक कि हुकूमत ने कंपनियों पर सुपर टैक्स भी आयद कर दिया था। एक आम तज्जिए के मुताबिक इन तमाम मसाइल को देखकर यही लगता है कि कंपनी का मुनाफा बुरी तरह गिरना चाहिए था।
لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ کہ ان تمام منفی عوامل کے باوجود NML کا گراس پروفٹ مارجن 14.97% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ تقریباً 15%۔ یہاں گراس پروفٹ مارجن سے مراد وہ منافع ہے جو بنیادی لاگت نکالنے کے بعد بچتا ہے۔ ایسی سخت صورتحال میں جب مہنگائی آسمان پر ہو، یہ مارجن کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ صورتحال تو منطقی طور پر بالکل سمجھ سے باہر لگتی ہے۔ مالیاتی دنیا میں اس کالے جادو کو پرائسنگ پاور کہتے ہیں۔ پرائسنگ پاور؟ ہاں، یہ ایک انتہائی اہم تصور ہے۔ جب کسی کمپنی کا اپنی کوالٹی، اپنے برانڈ اور مارکیٹ پر اتنا مضبوط ہولڈ ہو کہ وہ مہنگائی کا سارا بوجھ خود اٹھانے کے بجائے وہ بوجھ آسانی سے خریدار پر منتقل کر سکے، بغیر اس ڈر کے کہ خریداروں نے چھوڑ دے گا۔ اسے ایک آسان مثال سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے کسی مشہور چائے والے کی چائے اتنی پسند کی جاتی ہو کہ اگر دودھ اور پتی مہنگے ہونے پر وہ چائے کا کپ مہنگا کر دے، تب بھی لوگ لائن لگا کر کھڑے رہے۔ بالکل۔ NML نے اپنی پروڈکٹس کی قیمتوں کو اتنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ بڑھایا اور ان کا والیوم اتنا بہتر رہا کہ سیلاب اور بڑھتی ہوئی لاگت کے باوجود انہوں نے اپنے گراس پروفٹ کو مضبوط رکھا۔ اور ان کا EPS جو 2020 میں گر کر نیچے آ گیا تھا، وہ 2022 میں ایک ہی جھٹکے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ نظام کو چلانے کی اعلیٰ صلاحیت اور مشکل وقت میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا ایک عظیم ثبوت تھا۔ واقعی یہ ایک بڑا مائلسٹون تھا۔ اچھا، اس ساری کہانی کو مزید تفصیل سے آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ اصل حیرانی اور دلچسپی کا عنصر اب شامل ہوتا ہے۔ جب 2023 کے اعداد و شمار سامنے آتے ہیں تو سیلز بڑھ کر 141.7 بلین روپے پر پہنچ جاتی ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کمپنی نے ایک بار پھر ترقی کی ہے۔ لیکن جب اس ڈاٹا کی گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل منافع کپڑا بنانے اور بیچنے کے کاروبار سے آیا ہی نہیں۔ ہاں، یہ پوائنٹ بہت عجیب ہے۔ بلکہ ادر انکم یعنی دیگر ذرائع سے آنے والی آمدنی اچانک چھلانگ لگا کر 10.2 بلین روپے تک پہنچ گئی ہے۔ مطلب ایک ٹیکسٹائل میل جس کا اصل کام دھاگا اور کپڑا بنانا ہے، وہ اپنا منافع کسی اور ہی طریقے سے کما رہی تھی۔ یہ آخر بیک گراؤنڈ میں چل کیا رہا تھا؟ یہ واقعی ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ 2023 کے حالات اس قدر سخت تھے کہ مہنگائی اپنی تاریخی انتہا پر تھی اور انٹرسٹ ریٹس تیزی سے بڑھ رہے تھے، جس نے ٹیکسٹائل آپریشنز یعنی ان کے بنیادی کاروبار کے مارجنز کو دبا کر رکھ دیا تھا۔ صحیح۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ NML صرف ایک اکیلی ٹیکسٹائل مل نہیں ہے، بلکہ یہ پورے نشاط گروپ کا سب سے بنیادی ادارہ ہے۔ انہیں یہ جو 10.2 بلین روپے کی دیگر آمدنی ہوئی، وہ دراصل MCB بینک کے ڈیویڈنڈ سے آئی تھی۔ اچھا، MCB بینک سے؟ ہاں، اور اپنی ہی ذیلی کمپنی یعنی نشاط لنن کو دیے گئے قرضوں کے انٹرسٹ سے آئی تھی۔ مالیاتی زبان میں اسے ڈائیورسفیکیشن کا اصلی فائدہ کہتے ہیں، جہاں ایک شعبے کی کمزوری کو دوسرا شعبہ سہارا دے کر بچا لیتا ہے۔ اگر یہ پیسہ نہ آتا تو کمپنی کا مالیاتی ڈھانچہ بری طرح لڑکھڑا جاتا۔ صحیح کہا۔ لیکن 2023 میں ایک بہت خطرناک گھنٹی بھی بج رہی تھی۔ انٹرسٹ ریٹس بڑھنے کی وجہ سے ان کی فائنانس کاسٹ یعنی سود وغیرہ کی مد میں جو خرچ ہوتا ہے، اس میں 220.67% کا حیران کن اضافہ ہوا۔ 220%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور ان کی گیئرنگ ریشیو بڑھ کر 40.77% پر چلی گئی۔ گیئرنگ ریشیو دراصل یہ بتاتی ہے کہ کمپنی کے اپنے سرمائے کے مقابلے میں ان پر بینکوں کا کتنا قرضہ لدا ہوا ہے، جس کا واضح مطلب تھا کہ بینکوں کا قرضہ تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اس پر اٹھنے والا سود منافع کو کھا رہا تھا۔ اور اس سب کا سخت ترین اثر پھر 2024 میں پوری طرح نمودار ہوا۔ بالکل، 2024 کا دور کافی سخت تھا۔ یہ انتہائی حیرانی کی بات ہے کہ 2024 میں سیلز مزید بڑھ کر 160 بلین روپے کا ہنسا کراس کر گئیں۔ لوکل سیلز میں 44% تک کا اضافہ دیکھا گیا، لیکن خالص منافع تقریباً آدھا یعنی 47.65% رہ گیا۔ اور نیٹ پروفٹ مارجن اپنی تاریخ کی سب سے نچلی سطح یعنی 3.97% پر آ گیا ہے۔ کوئی ادارہ زیادہ مال بیچ کر اپنا منافع آدھا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس بات کو حقیقت پسندانہ تناظر میں سمجھا جائے تو سیلز کا ہنسا بڑھنا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن جب بجلی اور گیس کی قیمتیں بے تحاشا بڑھ جائیں اور مارکیٹ میں شدید کمپٹیشن ہو تو ہر یونٹ کو بنانے کی بنیادی کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سارا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔
تو اصل وجہ انرجی کی قیمتیں اور سخت مقابلہ تھا۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ پوائنٹ موجود ہے۔ منافع بھلے ہی آدھا رہ گیا تھا، لیکن اس ادارے نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ انہوں نے اسی مشکل سال میں 18.47 بلین روپے کی بھاری سرمایہ کاری کی۔ 18.47 بلین روپے ایسے سخت دور میں؟ بالکل، یہ سرمایہ کاری ڈینم اور انرجی پروجیکٹس میں کی گئی۔ یہ ان کا ڈیفنس میکنزم تھا تاکہ آنے والے کل میں بڑھتی ہوئی انرجی کاسٹ سے لڑا جا سکے۔ واقعی اتنا بڑا سرمایہ ایسے مشکل وقت میں لگانا بہت بڑا جگرا اور دوراندیشی مانگتا ہے۔ اب آتے ہیں بالکل تازہ ترین ڈیٹا پر، جو 2025 اور 2026 کے حوالے سے ہے۔ 2025 میں ان کی ٹوٹل سیلز 178.16 بلین روپے تک پہنچی۔ لیکن چنتا کی بات یہ تھی کہ ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا کی ایکسپورٹس گرنے لگی تھیں۔ انرجی کاسٹ اور مہنگی کاٹن نے پروفٹ کو مزید دبا دیا۔ پھر جب HHF Y26 یعنی 2026 کی پہلی 6 ماہی کا ڈیٹا سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیلز میں 2.79% کمی آئی، جو کہ 86.9 بلین روپے بنتی ہے۔ ہاں، اور پروفٹ بھی 19.22% گر گیا۔ مارجنز پر مسلسل ایک سخت دباؤ ہے جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس سب کے پیچھے وجہ صرف مقامی مہنگائی نہیں بلکہ عالمی بازاروں میں کچھ چل رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز عالمی حقیقت آخر ہے کیا؟ یہ عالمی تجارت کی وہ سخت حقیقت ہے جسے کارپوریٹ زبان میں سپلائی چین بلنگ کہا جاتا ہے۔ سپلائی چین بلنگ، اچھا یہ کیسے کام کرتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب US مارکیٹ جیسی بڑی عالمی مارکیٹس میں نئے ٹیرفز اور ٹیکسز لگائے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے بڑے برانڈز اپنا منافع کم نہیں کرتے، وہ ان ٹیکسز کا سارا بوجھ NML جیسے سپلائرز پر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی انہیں قیمتیں کم رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ بالکل، وہ بڑے ایکسپورٹرز کو مجبور کرتے ہیں کہ سستے داموں اپنا مال فراہم کریں، ورنہ وہ آرڈر کسی اور ملک کو دے دیں گے۔ اب سوچئے، جب ملک کے اندر کاٹن مہنگی ہو چکی ہو اور اوپر سے انرجی کے نرخ آسمان چھو رہے ہوں، ایسی صورتحال میں جب عالمی بائرز بھی ریٹ کم کرنے کا دباؤ ڈالیں تو مارجنز بالکل نچڑ جاتے ہیں۔ واقعی، یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کسان کی کھاد مہنگی ہو جائے لیکن فروخت کار اس سے سستی گندم مانگے۔ تو اس ساری گفتگو کا متن کیا نکلتا ہے؟ سامنے مسائل کا ایک پہاڑ کھڑا ہے اور آنے والے خطرات ان سب سے بھی بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں۔ انڈیا اور یورپین یونین کے درمیان ہونے والی ٹریڈ ڈیل بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ ڈیل کامیاب ہو گئی تو پاکستان کا GSP+ ایڈوانٹیج خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ GSP+ کا مطلب وہ سٹیٹس ہے جو پاکستانی مصنوعات کو یورپ میں ایکسپورٹ کرتے وقت ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرتا ہے۔ اگر انڈیا کو یہ فائدہ ملا تو ہمارے ادارے اس طوفان سے کیسے بچ پائیں گے؟ NML کی بچاؤ کی حکمت عملی آخر کیا ہے؟ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے NML نے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی اپنا لی ہے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ سستے کپڑے کی بجائے کارڈروئے جیسے مہنگے اور ہائی ویلیو ایڈڈ کپڑے کی طرف رخ کر لیا ہے، جس کی عالمی مارکیٹ میں قیمت بھی بہتر ملتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ پرانی مشینوں کو ہٹا کر ان کی جگہ جدید ایئر جیٹ لومز لگائی جا رہی ہیں جو توانائی کا ضیاع کم کرتی ہیں۔ اور تیسرا بڑا قدم کیا ہے؟ تیسرا قدم سب سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے سولر انرجی اور بیٹری سٹوریج سسٹمز پر سرمایہ کاری کرنا تاکہ گرڈ کی مہنگی بجلی سے جان چھڑائی جا سکے۔ واقعی، اپنا سولر اور بیٹری سٹوریج تاکہ لاگت کو ہر حال میں کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ تجزیہ اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے وقت کے ساتھ تبدیل ہونا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہونا اب کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ایک ایسا سوال ضرور ابھرتا ہے جس پر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر NML جیسی عظیم اور ہر لحاظ سے خود کفائل یعنی ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کمپنی کو اپنی بقا کے لیے عالمی ٹیرفز اور بجلی کے مسائل سے اتنی سخت جنگ لڑنی پڑ رہی ہے تو اس عالمی ماحول میں چھوٹی ٹیکسٹائل کمپنیز کا کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی، سوچئے کہ چھوٹی اور کمزور ٹیکسٹائل کمپنیز کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آئندہ عالمی بازار پر صرف چند بڑی میگا کانگلومیریٹس کا ہی قبضہ رہ جائے گا؟ یہ یقیناً ایک بڑا سوال ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.